جب بھی تاریخ کا لفظ سنا جاتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اکثر تو بادشاہوں کی لڑائیاں، پرانی تاریخیں، یہی سب کچھ۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کوئی گزرا ہوا بوجھ نہیں، بلکہ ہمارے آج کو سمجھنے کا سب سے طاقتور اوزار ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی ضرور سوچا ہے۔ کیا تاریخ کا مطالعہ بس پرانی بے جان کہانیوں کو رٹنے کا نام ہے؟ بہت سے لوگوں کے لیے شاید اس کا جواب ہاں ہی ہوگا، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور گہری ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ سمجھنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ ایسا کیوں سوچا جاتا ہے۔ اسکول میں اکثر تاریخ کو ایسے ہی پڑھایا جاتا ہے، نام، تاریخیں، واقعات، بس ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ لیکن یہ تو تاریخ کی اصل روح کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اصل فرق کیا ہے؟ پرانا نظریہ جو بائیں طرف نظر آ رہی ہے صرف یہ پوچھتا ہے کون تھا، کیا ہوا اور کب ہوا، لیکن تاریخ کا اصل جادو تو دائیں طرف ہے، جب ہم یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا، اور سب سے اہم، یہ سب کیوں ہوا۔ جیسے ہی کیوں کا سوال آتا ہے، تاریخ ایک زندہ اور سانس لیتی ہوئی کہانی بن جاتی ہے۔ اور یہیں آ کر تاریخ کی اصل طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ صرف ماضی میں جھانکنے والی کوئی کھڑکی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنا آج دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی دنیا، ہمارے معاشرے، ہماری ٹیکنالوجی، یہ سب ان فیصلوں اور واقعات کی بنیاد پر کھڑے ہیں جو صدیوں پہلے ہوئے تھے۔ اس تعلق کو سمجھنا ہی تو اصل بات ہے۔ تو آئیے اس خیال کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اگر تاریخ صرف حقائق کو جمع کرنے کا نام نہیں، تو پھر یہ ہے کیا؟ اسے ایک سنسنی خیز تفتیش سمجھیں، اور تاریخ دان کو ایک جاسوس کی طرح جو سچ کی تلاش میں نکلا ہے۔ تاریخی تحقیق کا مطلب صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہے، یہ تو ایک ایکشن سے بھرپور عمل ہے۔ اس میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، پھر ثبوت تلاش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ پرانے خط ہوں، سرکاری دستاویزات یا زمین سے نکلے ہوئے آثار، اور پھر ان تمام ثبوتوں کو جوڑ کر ایک مضبوط کہانی بنائی جاتی ہے۔ یہ جاسوسی والی مثال یہاں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ ایک اچھا تاریخ دان بکھرے ہوئے سراغوں کو چھانتا ہے، متضاد گواہیوں کا جائزہ لیتا ہے، اور ہر ذریعے کے پیچھے چھپے ہوئے تعصب کو پہچانتا ہے۔ پھر وہ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ایسی کہانی بناتا ہے جو بتاتی ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہوگا اور کیوں ہوا ہوگا۔ یہ پورا عمل ان 4 بنیادی مراحل پر مشتمل ہے۔ سب کچھ ایک اچھے سوال سے شروع ہوتا ہے، یہی تفتیش کی سمت طے کرتا ہے۔ پھر ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، ان ذرائع کا تنقیدی جائزہ لینا، کیونکہ ہر کہانی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور آخر میں ان سب کی بنیاد پر ایک ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے جو ثبوتوں پر مبنی ہو۔ یہ بات اس خیال کو شاندار طریقے سے سمیٹتی ہے۔ تاریخ کوئی ایسی کتاب نہیں جو لکھ کر بند کر دی گئی ہو، بلکہ جیسے جیسے نئے ثبوت اور نئے زاویے سامنے آتے ہیں، ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ بھی بدلتی رہتی ہے۔ یہ ایک مسلسل مکالمہ ہے، ایک ایسی بحث جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ سب جاننا آخر ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تاریخ دان کی طرح سوچنا صرف ماضی کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسی ذہنی مہارتیں پیدا کرتا ہے جو آج کی پیچیدہ اور تیز رفتار دنیا میں کامیابی کے لیے لازمی ہیں۔ یہ مہارتیں صرف کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہیں۔ چاہے کوئی بزنس میں مارکیٹ کے رجحانات کا تجزیہ کر رہا ہو، سائنس میں ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، یا صرف ایک باخبر شہری بننا چاہتا ہو، یہ ذہنی اوزار ہر جگہ بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ذرا ان مہارتوں پر غور کریں۔ کسی بھی معلومات کا تنقیدی جائزہ لینا، یہ سمجھنا کہ ہر خبر، ہر ذریعے کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے، پیچیدہ مسائل کی جڑ تک پہنچنا، یہ سب آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف معلومات کا شور ہے، زندہ رہنے کے لیے ضروری اوزار ہیں۔ آخر میں ان تمام مہارتوں کا سب سے بڑا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنی اس پیچیدہ دنیا کو، اپنے آج کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تاریخ ہمیں وہ بڑا تناظر فراہم کرتی ہے جس کے بغیر آج کے چیلنجز کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور آخر میں تاریخ صرف عملی مہارتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ ہمیں ہماری شناخت سے جوڑتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور انسانیت کے اس عظیم سفر میں ہمارا مقام کیا ہے۔
تو اب سوال یہ ہے، جب تاریخ کو ایک تفتیش کے طور پر دیکھا جائے گا تو ماضی کی کون سی کہانی ہے جو مستقبل کو دیکھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟